ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی موت سے پہلے اس کی زندگی میں ایسے کون سے حالات آ سکتے ہیں جو اسے اپنی آخرت کی طرف متوجہ کر دیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 5 اہم باتیں بیان کریں گے جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ایک نصیحت بن سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، موت کا صحیح وقت صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ ہم کسی انسان کے بارے میں یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نشانی دکھائی دی تو اس کی موت قریب ہے۔ یہ باتیں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اعمال سدھارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی بات آج آپ کی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہو، اور شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسی یاد دہانی بن جائے جس کی آپ کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم اس سب سے اہم بات پر بات کریں گے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو ایسی اسلامی اور ایمان افروز باتیں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نورانی اذکار کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ضروری اور دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، رزق کی فکر کرتے ہیں، اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، اپنے گھر، کاروبار اور مال دولت کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں مگر اس کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہماری سانسیں رک جائیں گی، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری گاڑی، ہمارا موبائل، ہماری شہرت اور ہمارا مال سب یہی رہ جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ایسے جیتا ہے جیسے اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے۔ وہ سالوں کی پلاننگ کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے کچھ لمحے نکالنا بھی مشکل سمجھتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو سجانے کی فکر کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اپنی قبر کے لیے وہ کیا لے کر جائے گا۔ وہ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے ہر سہولیت حاصل کرتا ہے لیکن اپنے دل کی حالت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اور شاید انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ وہ موت کو دوسروں کے لیے حقیقت سمجھتا ہے لیکن اپنے لیے اسے بہت دور سمجھتا ہے۔ جب کسی جاننے والے کی موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ہم پھر اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات صرف بیمار لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہم سب کے لیے ہے، جوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی۔ اور میرے عزیز بھائی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے، اسی لیے آج کی یہ بات کسی اور کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنے لیے۔ سنیے، پہلی بات، دنیا سے دل کا اچھاٹ ہونا اور آخرت کی فکر پیدا ہونا۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ دنیا سے بے رغبت ہو رہا ہے تو اس کی موت قریب ہے۔ موت کی ایسی کوئی قطعی نشانی ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک مومن کی زندگی میں ایک بہت خوبصورت تبدیلی ضرور آ سکتی ہے۔ وہ دنیا کی چمک دمک سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل زندگی صرف یہی دنیا نہیں۔ وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو میں اپنے رب کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا، کیا میری نمازیں درست ہے، کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے، کیا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کیا مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ سوال انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتے، یہ سوال انسان کو جگانے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے شور سے تھک کر اپنے رب کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل سے صرف ایک بات نکلتی ہے، یا اللہ، میں واپس آنا چاہتا ہوں،
اگر آپ کے دل میں بھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اسے معمولی مت سمجھیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ ہو۔ دوسری بات، گناہ کے بعد دل کا بے چین ہونا۔ ایک وقت تھا جب انسان گناہ کرتا تھا اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، نماز چھوٹ گئی کوئی احساس نہیں، جھوٹ بول دیا کوئی پریشانی نہیں، کسی کا حق مار لیا دل پر کوئی بوجھ نہیں، کسی کی غیبت کر دی کوئی شرمندگی نہیں۔ لیکن پھر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا دل اندر سے بے چین ہونے لگتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، وہ سوچتا ہے میں نے یہ کیا کیوں؟ وہ تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کی طرف واپسی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے، گناہ پر شرمندگی ایک بہت قیمتی کیفیت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر مایوس ہو کر کہے اب تو بہت گناہ ہو گئے ہیں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس مت ہو، اگر آپ بار بار گرے ہیں تو دوبارہ اٹھیے، اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو آج ہی واپس آ جائیے۔ یہ مت کہیے پہلے میں خود کو ٹھیک کروں گا پھر اللہ کے پاس جاؤں گا، نہیں، اللہ کے پاس جائیے، اللہ آپ کو سنوار دے گا۔ اپنی کمزوری سمیت اللہ کے سامنے جائیے، اپنے آنسو لے کر جائیے، اپنی غلطیاں لے کر جائیے، اپنی شرمندگی لے کر جائیے اور سچے دل سے کہیے یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے۔ تیسری بات، نماز اور ذکر کی طرف دل کا مائل ہونا۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے رب کی یاد کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسے اذان سن کر سکون ملتا ہے، اسے قرآن کھولنے کا دل کرتا ہے، وہ سجدے میں زیادہ دیر رہنا چاہتا ہے، وہ دعا کرتے ہوئے رو دیتا ہے، وہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ یہ کیفیت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پھر ایک خطرہ بھی ہے۔ انسان سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، عبادت بعد میں کر لوں گا، ابھی بہت وقت ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد عبادت کروں گا، بچے بڑے ہو جائیں پھر قرآن پڑھوں گا، کاروبار سیٹ ہو جائے پھر نماز کی پابندی کروں گا۔ میرے بھائی، کس نے کہا کہ وقت آپ کے پاس اتنا ہی رہے گا جتنا آپ نے سوچ رکھا ہے؟ ہم مستقبل کے مالک نہیں ہیں، ہم صرف آج کے مالک ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے دل میں نماز کی طرف واپس آنے کا خیال پیدا ہوا ہے تو اسے کل پر مت چھوڑیے۔ آج وضو کیجئے، آج 2 رکعت پڑھیے، آج قرآن کھولیے، آج استغفار کیجئے، آج اپنے رب سے بات کیجئے۔ ہو سکتا ہے جس کل کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہی نہ ہو۔ چوتھی بات، لوگوں کے حقوق یاد آنا اور صلح کی خواہش پیدا ہونا۔ یہ بھی موت کی کوئی قطعی نشانی نہیں ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ کبھی انسان اچانک سوچتا ہے میں نے فلاں شخص کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے فلاں کا حق روک رکھا ہے، میں اپنے بھائی سے کئی سال سے بات نہیں کر رہا، میں نے کسی کا دل توڑا تھا، میں نے کسی پہ الزام لگایا تھا، اور پھر دل کہتا ہے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ بہت قیمتی احساس ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی انسان کا حق مارا ہے تو ہمیں اس معاملے کو بھی درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی سے معافی مانگنے میں اپنی انا کو آڑے نہ آنے دیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو کہہ دیجئے بھائی مجھے معاف کر دو۔ اگر کسی کا حق آپ کے ذمے ہے تو ادا کیجئے، اگر کسی کا مال لیا ہے تو واپس کیجئے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معذرت کیجئے، اگر کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو صلح کی کوشش کیجئے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کل فون کر لوں گا، کل جا کر مل لوں گا، کل معافی مانگ لوں گا، اور پھر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ اسی لیے اگر آپ کے دل میں کسی سے صلح کرنے کا خیال ہے تو آج ہی کر لیجئے۔ پانچویں بات، اچانک آخرت کی تیاری کا احساس۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف۔ موت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کا وقت ہمیں معلوم نہیں، اسی لیے کسی خاص جسمانی کیفیت، خواب یا احساس کو یہ کہنا کہ یہ موت کی یقینی نشانی ہے صحیح نہیں۔ ہمیں غیب کا علم نہیں،
لیکن ایک سمجھدار مسلمان ہمیشہ اس حقیقت کے لیے تیار رہتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ وہ اپنے رب سے تعلق درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نماز کی فکر کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ حلال رزق کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچاتا ہے، وہ اپنے دل کو تکبر، حسد اور بغض سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے جب موت آئے گی تو میں کس حال میں ہوں گا۔ یہ سوال انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ سوچئے اگر آج رات آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا آپ کسی سے ناراض ہو کر سوئیں گے؟ کیا آپ نماز چھوڑ کر سوئیں گے؟ کیا آپ کسی کا حق اپنے پاس رکھیں گے؟ کیا آپ کسی کی غیبت کریں گے؟ کیا آپ گناہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے ابھی تو بہت وقت ہے، یا آپ کہیں گے یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی لیکن آج میں تیرے سامنے واپس آیا ہوں۔ میرے عزیز،